بسم اللہ الرحمن الرحیم آتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سورہ کہف کا یہ قصہ ہے. اصحاب کہف غار میں سوئے، پھر اٹھ کر کھانے کی فکر ہوئی تو اپنے میں سے ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا. تو کہہ رہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تم میں سے ایک کو بھیجو تمہارے روپیے لے کر شہر کی طرف. فَلْيَنْظُرْ، جو جا رہا ہے وہ آدمی یہ دیکھے اَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کون سا کھانا پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس اس پاکیزہ کھانے میں سے وہ لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جانے کے بعد نرمی اختیار کرے اور بتا نہ دے، مطلع نہ کر دے تمہاری خبر کو کسی پر. اس میں چند باتیں ہیں جو ہماری سمجھنے کے لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو کہہ رہے کہ پاکیزہ کھانا لے کے آئے. پاکیزہ بمانا حلال کھانا. کھانے کا انسان کی جسم پر، انسان کے دل پر، دل و دماغ پر جو اثر کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اگر کھانا پاکیزہ ہے تو انسان کو نیکی کی توفیق، نیکی کی رغبت ہوگی. اور کھانا پاکیزہ نہیں ہے تو انسان کی نیکی کی توفیق اس کی زندگی میں سے چھین لی جاتی، مزہ ختم. اس لیے کہہ رہے کہ پاکیزہ کھانا لائے. ہمارے یہاں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ کیا کھایا جا رہا ہے. لکھا ہے بازار کا کھانا یہ بھی انسان کی زندگی میں نور کو ختم کرتا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، سن ہجری 1000 میں پیدا ہوئے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر نے ایک دین شروع کیا تھا، دین الہی. اس دین الہی سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو مسلمانوں کو اس دین کی طرف نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، روزہ رکھنے سے روکا گیا. بہت سارے ایسی جو اسلام کے احکامات تھے اس سے لوگوں کو روکا. ان سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے، حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے مجدد صاحب کھڑے ہوئے. اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، اسی لیے ان کو مجدد کہتے ہیں. ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی اپنے نیک بندے کو کھڑا کرتا ہے جو اس 100 سال میں دین کے بارے میں جتنے بھی غلط چیزیں لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے اس کو صفائی کر کے دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اکبر نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب دیکھیے نیک آدمی ہوتا ہے نا، جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ نیکی ہی پھیلاتا ہے. تو جیل سے وہ گھبرائے نہیں. تو جیل میں انہوں نے جو قیدی تھے ان کے ساتھ دین کی بڑی فکر کی. تو بادشاہ کو بڑا فکر ہو گیا کہ سب میرے مخالف بن جائیں گے، قید کے اندر جتنے ہیں سب میرے مخالف. تو اس نے اس قید سے نکال کر جو فوج تھی، ملٹری تھی، اس کے اندر رکھ دیا کہ ان کو اسی جگہ رکھو، قیدیوں میں نہیں.
اب یہ فوج میں گئے، فرید صاحب ان کے کمانڈر تھے. اب جو فرید تھا کمانڈر فوجی، اسی کو انہوں نے اس پر محنت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پلٹ دیا، اس کے دل کو، اور اسی کے ذریعے سے اکبر صحیح راستے پر آیا یا نہ آیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس نے جو ساری پابندیاں تھی وہ سب ختم کر. اور اس کے بعد اکبر کے بعد اس کا جو لڑکا تھا جہانگیر تھا، وہ جہانگیر حضرت کا بڑا معتقد تھا، مجدد صاحب. اور اسی کے زمانے میں سب اسلام جس حالت میں تھا اس سے اچھی حالت میں آ گیا. اور انہی کے زمانے میں مجدد صاحب کا انتقال بھی ہو گیا. ان سے بیعت ہوا تھا، بادشاہ بیعت ہوا تھا، بادشاہ مجدد صاحب سے بیعت ہوا تھا. بہرحال ان کے 2 لڑکے تھے، بڑا زبردست گھرانہ تھا. ایک خواجہ معصوم اور ایک خواجہ سعید، 2 لڑکے چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے. مسجد میں کھیلتے تھے، سرہند میں رہتے تھے پنجاب میں. تو کھیلتے کھیلتے دونوں بچوں نے جتنے بھی نمازیوں کے جوتے تھے، ایک کے جوتے مسجد کی دائیں طرف جا کے رکھائے، چند لوگوں کے جوتے، اور چند لوگوں کے جوتے مسجد کے بائیں طرف جا کے رکھائے. ایسے کھیلتے کھیلتے انہوں نے ایسا کر دیا اور وہ تو چلے گئے. مجدد صاحب نماز پڑھ کے جب نکلے تو پوچھا کہ ایسا کس نے کیا یہ؟ تو کہ آپ کے صاحبزادوں نے کیا ہے. تو مجدد صاحب کو اللہ نے بڑا صاحب کشف و کرامات بنایا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جوتے جو ہے نا داہنی طرف بائیں طرف، یہ کس کے ہیں؟ داہنی طرف ان لوگوں کے جوتے ان بچوں نے رکھے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جن کی زندگی میں نور ہے. اور بائیں طرف ان لوگوں کے جوتے انہوں نے رکھے ہیں جن کے دلوں میں نور نہیں ہے. تو مجدد صاحب کو بڑا حیرت، اتنی چھوٹی عمر میں اگر اتنا سارا کشف شروع ہو گیا تو پھر آگے آدمی کے لیے نقصان دہ ہے. چھوٹی عمر میں زیادہ نعمت اچھی نہیں ہوتی ہے. تو مجدد صاحب کے شیخ تھے خواجہ باقی باللہ، عمر میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں تھا خواجہ باقی باللہ اور مجدد صاحب میں، لیکن خواجہ باقی باللہ بہت بڑے آدمی تھے. تو اپنا ان کے شیخ تھے، دہلی میں رہتے تھے، ان کے پاس بھیجا کہ میرے ہندو بیٹوں کا علاج کرو ورنہ ان کی ترقی رک جائے گی. تو خواجہ صاحب نے کیا علاج کیا؟ کوئی خاص علاج نہیں کیا، بازار کا کھانا لا کر ان کو کھلا دیا. کھا لو. وہ جو کشف والی چیز تھی نا ان کی زندگی میں سے ختم ہو گئی. اتنی زبردست کھانے کی برائی ہے. علی مفتی صحیح صاحب کی کتاب ہے ہدایت القرآن، اس میں لکھا ہے آج بھی ہم جس کی چاہے چائے پی لیتے ہیں، پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ ہماری زندگی میں بہت اثر کرتا ہے. ایسے لوگوں کے یہاں ہم کھانے کو اچھا سمجھتے ہیں جن کے یہاں پیشاب کو معزز سمجھا جاتا ہے، پیشاب کو عزت والی چیز سمجھی جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ کا ہم کھانا کھائیں گے تو کیا ہو؟ اس لیے اپنے دلوں کو بڑا اہتمام سے. ایک دن مرتبہ فجر میں کوئی جماعت تھی گھر، ایک آدمی نے چائے کا کہا مجھے چائے پینی کہے گا نہیں، چائے نہیں پیتا ادھر، وہ لاتے ہیں کہے گا نہیں پینی. پھر ایک آدمی اس جماعت والوں کے لیے گھر سے چائے لے کے آئے تو اس نے کہا تم بھی چائے پی لو، تو میں نے پی. تو اس آدمی کو اشکال ہوا آپ نہ کہہ رہے تھے چائے پینے کا اور آپ پی لی چائے. میں نے کہا آپ جس کی چائے پلاتے تھے نا وہ ایک بازار کی چائے، ایک مسلمان عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے ہے. ایک مسلمان عورت. خواجہ باقی باللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جو باورچن تھی، تو طباخ کو پکانے والی عورت، اس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ذکر کرتے ہوئے کھانا پکاؤ، ذکر کرتے ہوئے. کبھی کبھی وہ گھر چلی جاتی تھی، مہینے 2 مہینے میں اس کے قریب میں گاؤں میں. مجدد صاحب کھانا نہیں کھاتے کسی کے ہاتھ کا،
چنے کھاتے تھے، وہ قدرتی چیز، اپنے دل کے دروازے کی اتنی عبادت کرتے تھے. پاکیزہ کھانا بہت بڑی دولت ہے، نور ہے. دیوبند میں قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں تھے. وہ دل کا بڑا صاف، اللہ تعالیٰ کو دل کا صاف آدمی بے انتہا پسند ہے. دل کا صاف، وہ دل کے بڑے صاف تھے. صرف نیک لوگوں کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ. ان کا کاروبار یہ تھا کہ وہ لکڑیاں جنگل میں سے چن کے توڑ کے جو بھی ہو وہ لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے. اس بڑے میاں کا ایک اصول تھا کہ لکڑیاں جہاں بیچی جاتی تھی وہاں وہ زمین پر رکھے لکڑیاں، اور سب سے پہلے جو آدمی اس لکڑیوں پر ہاتھ رکھے اس کو دے دیتے. بھاؤ زیادہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی نہیں اس کا اتنا نہیں، اس سے زیادہ نہیں. جو اس کے متعین تھے، 6 آنے متعین تھے، یہ 6 آنے لوں گا میں، جو بھی پہلے ہاتھ رکھے گا. تو لوگ ان کی لکڑیوں کے منتظر رہے. اور ان کی ایک عادت تھی کہ ہر 6 مہینے میں دیوبند میں وہاں قاضی صاحب نانوتوی اور بڑے بڑے جو لوگ تھے اکابر، ان کی دعوت کرتے تھے 6 مہینے میں ایک مرتبہ. تو بزرگوں کو ان کی دعوت کا بڑا یہ اہتمام رہتا تھا. جب ان کی دعوت کا وقت قریب آتا تھا تو بھوکے رہتے تھے، ان کے کھانے کا وقت آ گیا. تو کسی نے پوچھا قاسم صاحب وغیرہ سے کہ حضرت کیا بات ہے، ان کے کھانے کا آپ تذکرہ بھی کرتے کہ آج 2 دن کے بعد کھانے کی دعوت ہے وہ چچا کی، ایسا لوگوں میں تذکرہ کرتے. تو کہ آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں اتنا سارا؟ کہ ان کی روزی اتنی حلال ہے کہ جب وہ ہم کو کھلاتے ہیں کھانا اس کے 6 مہینے تک اس کا اثر رہتا ہے ہمارے دلوں میں. ہم کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی کر دوں، یہ کر لو، نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے ہمارا ان کے کھانا کھانے سے. اس لیے ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے. اتنی بڑی بات. اس لیے اپنے دلوں کو نیک بنانے کے لیے اپنے کھانے کی فکر نہایت ضروری ہے. بہرحال اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اور بچوں کو بھی، یہاں اتنا سارا رواج نہیں ہے، بچے بھی نہیں جانتے اور بچوں کے باپ بھی نہیں جانتے کہ حلال حرام میں کیا فرق ہے. مزاج نہیں ہے اور ماحول بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں سب ٹھیک ٹھاک عام طور پر ہوتا ہے. انگلینڈ میں جب بھی کوئی بچہ جاتا ہے دکان میں چاکلیٹ اٹھاتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے اس کے اندر کیا چیز ملائی گئی ہے. اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس سور کی چربی ہے یا نہیں ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے. پہلے ہی سب سے پہلے چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے وہ دیکھے گا، اس کو بتایا ہوا ہے اس کے گھر سے یہ لکھا ہوا نہیں کھانے کا. چھوٹا سا بچہ بھی سب سے پہلے یہ اٹھا کے دیکھے گا. بہرحال وہاں بڑا اس کی مصیبت ہے، اس لیے عام ہے وہ چیز، فرق نہیں ہے. میک ڈونلڈ جو ہوتا ہے نا کھانے کا، بہت سے لوگ بالکل نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو اس کا اتنا شوق نہیں ہے. یورپ میں اس کا بڑا شوق ہے. وہ کھایا اس کا مطلب جنتی چیز کھائی، ایسا لوگ سمجھتے ہیں. تو اس لیے نہیں کھاتے اور اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے کہ جس تیل میں اگرچہ مرغی کا گوشت وہ بناتے ہیں لیکن جس تیل میں پکاتے ہیں نا اس میں سور کی چربی بھی، سور کی بوٹی بھی پکتی ہے اس تیل میں، اور اسی تیل میں مرغی کی تھی. تو سور کی بوٹی تو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، نجیس العین ہے. تو کسی بھی جگہ گرے گی سب کو ناپاک کر دے گی. لوگ اتنا احتیاط کرتے ہیں. کھانے کا اہتمام کیا ہے؟ جو حیرت ہے، بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، عمرے میں، کیا کھاؤ گے وہ پوچھتا ہے، ویج نان ویج. تو بہت سے لوگ نان ویج کھاتے ہیں. ارے نہیں کھانا چاہیے، ایک دن نہ کھانے سے کیا مر جاؤ گے. اس کو آپ ویج کھاؤ وہاں، یا پھر مچھلی کھاؤ. تو مچھلی میں حلال حرام کوئی وہ چیز ہے نہیں. اپنے کھانے کے اوپر دھیان دو، اپنے بچوں کو بھی غلط چیزیں نہ کھانے کی ترغیب دو. اس کا اچھا تم اگر یہ کہو گے بچوں کو کہ یہ نہیں کھانے کا تو وہ نہیں مانے گا.
اس کو اس کا بدل دکھاؤ کہ یہ نہیں کھاؤ یہ کھاؤ. اگر تم اس کو بدل دکھاؤ گے تو وہ بچے گا, اور اگر بدل نہیں دکھاؤ گے تو نہیں بچے گا وہ بچہ. اس لیے اس چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ آپس میں مسلمان کہہ رہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ, دیکھ کے لائے, اس لیے کہ وہ جب جہاں سے وہ نکلے تھے جب تب تک وہ سب غیر مسلم کا ماحول تھا, تو کھانا سب ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو کہا کہ چیک کر کے لانا حلال حرام کیا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, اور آگے دوسرا جملہ وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ قرآن شریف کا درمیانی لفظ ہے. یا کے بعد جو تا ہے وہ تا ادھر 15 پارے میں ہے, اور لام تا کے بعد جو لام ہے وہ ادھر کے 15 پارے میں گنے جاتے ہیں. حروف قرآن شریف کی جو حروف ہے نا 6666 الگ الگ, 6000 تو متعین ہے, 6000 کے بعد کی چیزیں سب الگ الگ ہے. کوئی 250 کہتا ہے, کوئی 1000. بہرحال اس میں فرق ہے. قرآن شریف میں بہت سی جگہ آیت, بہت سی جگہ 5 نمبر لکھا ہوتا ہے, تو وہ 5 نمبر آیت ہے. تو بہت سی آیتوں میں تو متعین ہے اور بعض آیتیں متعین نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس کا فرق ہے. بہرحال تو 6666 قرآن شریف کی آیتیں اور حروف پتہ نہیں 3 لاکھ سے زیادہ ہے. تو یہ حروف یہاں تک تا ختم اور لام سے اس طرف والے دونوں قرآن شریف کا بیچوں بیچ ہے. اس کا ترجمہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی اختیار کرے. سختی یہ انسان دوسروں کو اس سے نقصان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں, خود انسان کی ذات کو نقصان ہے. سختی اور غصہ کرنے سے کیا ہوگا, تمہارے دماغ میں بی پی بڑھ جائے گا, اور اسٹروک جو آتا ہے وہ اسی سے آتا ہے. غصہ کرنے والے کو جلدی آتا ہے, وہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے, اپنے ہی نقصان ہے بھائی. غصہ نہ کر, غصہ نہ. ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, مجھے نصیحت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ہی جیسی نصیحت نہیں کرتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو, نہیں, دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بیماری ہے. لا تغضب, آپ نے کہا لا تغضب, غصہ نہ کرو. ان کے اندر غصے کی بیماری تھی, اور ہر کوئی کو غصے ہو جائے گا, کیوں اللہ کے بندے بالکل فرعون کی طرح بنا ہوا ہے. تو غصہ کب کرتا ہے آدمی, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. میرے خلاف کر دیا, میرے مزاج کے خلاف, ارے تو کون سا فرشتہ ہے یا کون سے نبی کی اولاد ہے کہ تیرے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اسی غصے سے انسان کو بہت ساری وہ دوست جو اس کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے نرمی, قرآن شریف میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ایسی زبردست بات انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے, اللہ کی مہربانی سے آپ رحم دل ہیں. لِنْتَ لَهُمْ, آپ نرم ہیں, اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ. سنو بہت نرم, غصہ نہیں کرتے. ایک آدمی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضہ تھا اس کے, تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام. تو آپ کی چادر کو اس نے پکڑ کے, جیسے گریبان سے پکڑ کے کھینچتے ہیں, تو اس نے آپ کی چادر کو یہاں سے پکڑ کر کھینچا, میرا قرضہ دو. حالانکہ وقت باقی تھا ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑے کر گئے کہ ویسے جاؤ نہیں ادھر مار کھائے گا ایک دم سے. یہ کیا مصیبت ہے, مانگنے کا طریقہ ہے. آپ نے کیا کہا, نرمی اختیار, میرے کو یہ کہو کہ اس کو دے دو, اور اس کو کہو کہ تھوڑی سی مہلت دے دو. دونوں کو کہو, یہ نہیں کہ ایک کی طرفداری کرو. کیا زبردست تعلیمات آپ سے, بہت نرم دیش. بیویوں سے بھی ایک مرتبہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی, اور کچھ بیویاں زور سے بولتی, کسی کی آواز بھاری ہوتی ہے, کوئی تیز بول رہا تھا. آپ سے اندر نہیں جیسے سن رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, دروازہ کی عمر تو سب خاموش, سب. حضرت عمر نے آواز تو سن لی تھی کہ سب زور سے بول رہے ہیں. اندر آ کر کا تم شرم نہیں آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز اپنی کرتے ہو.
تو عورتوں نے کہا ہمارے جو شوہر ہیں، نبی بھی ہے لیکن شوہر بھی ہے، تمہاری طرح سخت مزاج نہیں ہے، تمہاری طرح سخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بہترین کہا، انا احب ان اکون کریما مغلوبا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم انسان، اچھا انسان بنوں، اگرچہ اچھا انسان بننے کے لیے مجھے دبنا پڑے. کریما مغلوبا، دبا ہوا رہوں لیکن اچھا انسان رہوں، یہ مجھے پسند. لا احب ان اکون لئیما غالبا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کمینہ انسان بنوں اور غالب رہوں، ایسا انسان نہیں چاہتا. سن کے اخلاق نرمی، جس کو نرمی مل گئی دنیا کی سب خزانے اس کو مل گئے. سختی بہت غلط چیز ہے. انسان بہت سی نعمتوں سے صرف اپنے گھر میں غصے کی وجہ سے، اور اپنے گھر میں پرایا ہے انسان، اپنے گھر میں پرایا ہے. کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار، اس کی بیوی بھی نہیں کہ جماعت میں جائے تو یہ اچھا، اس کو خامی نہیں ہے ادھر. کیوں نہیں ہے ایسا؟ اصل میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سب میرا لحاظ رکھے، میں کسی کا نہ کروں. ارے تو بھی کسی کا لحاظ کر تو کوئی تیرا کرے گا. تو کسی کو اچھے الفاظ سے بلائے گا تو کوئی تجھے اچھے الفاظ سے بلائے گا. تو ہی کسی کو غلط الفاظ سے بلائے گا تو کون تیرے کو اچھے الفاظ سے بلائے گا؟ بھائی کوئی نہیں بولے گا. تیری بیوی کی قدر تو کر تو تیری بیوی تیری قدر کرے گی. تیری بیوی کی عزت تو کر تو کچھ دے کے لو. آج آدمی کیا صرف لاؤ، میں کچھ نہیں دوں گا، میرے کو دو، عزت دو، مرتبہ دو، سب کچھ دو، میں کچھ نہیں دوں گا. کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا. پہلے دو پھر لو. چھوٹا سا بچہ، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، پھر وہ پھٹکتا نہیں آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ تھا. شفقت کا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بھی سلام کرتے تھے. آج ہم نہیں کرتے اپنے بچوں کو سلام. اپنے کو چلا خیر، دوسروں کے بچوں کو بھی سلام کرو، اس کو اچھا لگے مجھ کو سلام کیا. یہ نرمی پیدا ہوگی تو سب ہوگا. نرمی نہیں ہوگی، جان بوجھ کر نرمی کرو، جان بوجھ کر سیکھنا پڑے گا. بہرحال کسی نرم آدمی کے پاس بیٹھو، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. اور تھانے رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست معالج تھے، روحانی جو اندر کی بیماری ہے نا اس کے بڑے معالج تھے وہ. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میرے اندر سختی، برداشت کا مادہ نہیں. کوئی کہتا ہے سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاتا لڑائی کرنے کے لیے، جس کو کہہ رہا ہے وہ تو بعد میں، اس کے پہلے میں لڑنا شروع کر دیتا. اس کا علاج مجھے کرنا ہے. حضرت نے وظیفہ نہیں بتایا کہ بھائی سبحان اللہ اتنا مرتبہ پڑھو، یہ وہ نہیں. فلاں حکیم کو جانتے ہو؟ ان کے شہر میں ایک حکیم صاحب تھے جو حضرت کے خلیفہ تھے اور رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کو جانتے ہیں کہ ہاں کچھ نہیں کرنا ہے، صبح سے شام تک ان کی مطب میں اور ان کی جو دواخانہ ہے اس میں جا کر بیٹھو، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف جا کے وہاں بیٹھو. اور چٹھی لکھ دی ان کو کہ آپ کو ان کے پاس بٹھاؤ، آپ کے پاس کتنے دن؟ 40 دن تک بیٹھے. کوئی علاج دوسرا نہیں ہے، آپ یہی علاج. اب وہ روزانہ ان کا کام کہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. 40 دن کے بعد انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت وہ جو غصے والی چیز تھی نا آدھے سے زائد میری زندگی میں سے نکل گئی. کیا کرنے سے؟ وظیفہ پڑھنے سے نہیں، بیٹھنے سے. لیکن اس نے پھر آگے لکھا، لیکن یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے میرا علاج ان کے پاس بیٹھنے سے کیوں کیا؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو آدمی ہے نا حکیم صاحب، ان کے اندر برداشت کا بڑا مادہ ہے. ہر قسم کے پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس، بیمار لوگ، بڑے غصہ کرنے والے، ہر قسم.
تو ہر ایک کو ٹھنڈے دل سے تو ہر ایک کا سنتے پورا سن. دوا لے گئی فائدہ نہیں ہوا تو بھی آ کے ڈانٹتا ہے وہ, خالی پیسے لیتے ہو دوائی ٹھیک نہیں ہے تو سب کو ٹھیک ٹھاک جواب دیتے. ان کی صحبت سے کسی کے کم غصے والے آدمی کے پاس بیٹھنے سے تمہارا جو زیادہ غصہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. صحبت اتنی بڑی چیز ہے اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے کی. اس لیے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی, آج لوگ صحیح کرنے کی فکر نہیں ہے اپنے آپ کو, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے. کیا بتاؤ, لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تو ہیں لیکن ان کا امتحان لینے جاتے, ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. کیا فائدہ بھائی؟ اس کا مطلب سب کو تم جھانستے ہو, کسی سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. ایک آدمی کو پکڑو, مضبوط پکڑو, اسی کے پاس جاؤ تو جا کر تمہاری زندگی میں رد و بدل ہوگا. آپ گھومنے پھرنے کے نام پر سب کے پاس جاؤ گے, فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرے. غصہ آئے وہاں سے کھڑے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا غصے کا, جائے بھاگو ادھر سے, چلے جاؤ ادھر سے, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ طریقہ آپ سے نہیں بتایا ہے لیکن کون کرتا ہے؟ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے. ارے بھائی سو جا, تجھے غصہ آیا ہے تو. لیکن نہیں, وہ کھڑا ہو جائے. جیسا آپ نے جو طریقہ بتایا اس کے خلاف کرے گا تو ظاہر بات ہے غصہ ہوگا. بہرحال آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت, یہ خاص باتیں تھی اس لیے میں نے اس کو کہا, بلا یشعرن بکم احدا, تمہارا تم جاؤ گے کوئی تمہاری اس بات پر مطلع نہیں ہونا چاہیے کہ تم جا کر کسی کو بتا دو. پکڑے جاؤ, کھانا لینے جائیں گے تو کوئی پہچان لے گا کہ یہ تو بڑا آدمی ہے. پہچان لے تو دوسروں کا نام مت بتانا, تم برداشت کر لینا جو بھی ہو, لیکن بلا یشعر ایسا آدمی ہونا چاہیے. ورنہ آج کل تو دوست جو ہوتے ہیں نا وہ سب ایسے ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی دوست ہی نہیں. 2-4-5 چھوٹے بچوں کی بات, 2-4-5 بچے, ایک سمے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ 2-4-5 بچے ادھر ادھر جا رہے تھے, کچھ کیا اور کوئی مارنے دوڑا تو کیا کریں گے؟ سب بھاگ جائیں گے. اور جو پکڑا گیا اس کو ماریں گے تو اس کو بارے میں کیا کریں گے؟ دور کھڑے کھڑے ہنسیں گے, وہ ماریں گے, ہنسیں گے. یہ دوست ہے جو تمہاری تکلیف پر خوش ہو رہے ہیں کھڑے کھڑے, یہ دوست ہے؟ دوست نہیں. کھڑے رہو. کیوں؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے بہادر آدمی تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ. حضرت عمر کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال کی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی باغ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف, یہ 3 جا رہے کسی باغ میں سے. تو باغ میں بچے کھجور چن رہے تھے, جو گری ہوئی کھجور ہوتی ہے اس کے کھانے کی اجازت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ فرمان تھا کہ جو گری ہوئی ہے اوپر سے گرائے گا تو اس کا تاوان دینا پڑے گا, نیچے گری ہوئی کھا لو اٹھا کے کوئی بات نہیں. تو سب کھا رہے تھے, عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے. حضرت عمر کو دیکھا سب بچے بھاگ گئے باغ میں سے, کود کے سب بھاگ. عبداللہ ابن زبیر کھڑے رہے. پوچھا حضرت عمر رضی اللہ, سب بھاگ گئے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ کیوں بھاگو گئے؟ وہ کہہ رہے کیوں بھاگو, میں نے کوئی جرم تو کیا نہیں. جرم نہیں کیا اس لیے نہیں بھاگو. جرم کیا ہو تو بچ جائے. آپ ہی نے کہا ہے کہ گری ہوئی کھجور کھا سکتے, ہم گری ہوئی کھاتے, اوپر سے نہیں گرا. سب بہادر بنو گے. بہرحال تو اپنی اطلاع, ہم مصیبت میں ہیں تو یہ مت سوچے کہ سب مصیبت میں آئے, سب مصیبت میں آئے تو خوش. آج کل یہ مزاج ہے. چندے والے کی بھی آپ کو بتاؤ بات. چندے والے جو ہوتے ہیں نا, اس میں کسی کو زیادہ پیسہ چندہ ہو گیا تو دوسرے کو پریشانی ہوگی کہ اس کو کیا زیادہ, کیوں زیادہ ہو گیا, اور اس کو پوچھا کتنا ہوا, اتنا ہوا, تو اتنا ہوا, اس سے کم ہے تو خوش ہے, میرے سے زیادہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ افسوس کرے گا
تمہارا کسی کی خوشی سے آدمی کو خوشی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ مالک ہے سب کا. تو اپنی پریشانی کسی پر نہیں تھوپنی چاہیے. خود پریشانی آئی ہے برداشت کر لو، اطلاع نہ کرو. آج کل ہمارے مسلمانوں میں مجھے جانور کاٹنے نہیں دیا، اس کو بھی نہیں کاٹنے دیا، اس کو بھی پکڑاؤ، کیوں وہ خوش ہے. بہرحال یہ سب چیزیں، بہت سی چیزیں میں صاف صاف نہیں کہتا، لیکن سمجھنے کی چیز. اپنی پریشانی مسلمان سب کو پریشان نہ کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. بقیہ آگے پھر کیا ہوا وہ بعد میں انشاءاللہ. اللہم لک الحمد حمدا کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائی، صحیح ہدایت فرمائی، صحیح رہنمائی فرمائی. یا اللہ آپ ہی ہدایت دیتے، آپ ہی رہنمائی فرماتے ہیں. یا اللہ آپ ہی ہماری تربیت فرمائیے، عزت عافیت سہولت کے ساتھ. نیکی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، ہمارے دماغوں میں نیکی پیدا فرمائی. بری سوچ سے یا اللہ، برے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائی. غلط سوچ سے یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، اپنے ساتھ بھی خیر خواہی عطا فرمائی. یا اللہ قرآن کے نور سے ہمیں بھی منور فرمائی، ہماری اولادوں کو بھی منور فرمائی، ہمارے گھروں کو بھی منور فرمائی. یا اللہ اس مسجد کو بھی قرآن کی یا اللہ علوم سے اور قرآن کی یا اللہ تمام نور سے اس کو منور فرمائی. ہماری مسجدوں کو آباد فرمائی، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائی. یا اللہ ان بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرمائی، ہر ایک کی حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائی، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. چیز سنا